امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے وہ خطے میں اب بھارت ہے۔ پاکستان کو 20 سال کا گند صاف کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ایک کشمکش کی صورتحال میں پھنس چکا ہے۔ ایک طرف تو افغانستان کی طرف سے الزامات کی بوچھاڑ ہے، دوسری طرف امریکہ کا دباؤ ہے جس کا خود ادراک وزیر اعظم پاکستان کر رہے ہیں۔ پاکستانی حکومت کی طرف سے نالائکی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اس کی مثال ماضی میں شاید کہیں بھی نہ ملے۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہے اور آپ کو امریکہ لفٹ نہیں کرا رہا۔ امریکہ آپ کو یہ باور کروا رہا ہے اور پوری دنیا میں یہ ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے پاکستان افغانستان میں طالبان نے غزنی پر بھی قبضہ کر لیا ہے، اور غزنی پر قبضہ کرنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ملک کے شمالی حصے ہیں وہ تقریباً اب افغان حکومت کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اور یہ صورتحال ایک طرف جاری ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا بیان بھی سامنے آتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت پر، پاکستان پر خاص طور پر یہ دباؤ ہے امریکہ کا کہ وہ امن معاہدہ جو ہے وہ کریں اور اس میں ساتھ دیں، لیکن وہ یہ بھی بتا چکے ہیں کہ طالبان سے ان کی 3-4 مہینے پہلے ہی بات ہوئی، لیکن طالبان افغان صدر اشرف غنی کے ہوتے ہوئے کوئی مذاکرات کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ پاکستان اپنا کردار کیسے ادا کرے، اور پاکستان کے کسی مشکل میں پھنس گیا ہے؟ میرے خیال میں مشکل اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا طالبان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور اگر جو بھی امریکنز یا افغان حکومت جو ہے اگر یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان طالبان کو جو ہے وہ چابی لگا کے چلا لیں گے تو وہ ان کی غلط فہمی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ افغانز کو آپ جو ہے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، طالبان بھی افغانز ہیں، ان کو آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ سچویشن جو ہے یہ دن بدن تو خراب ہوتی ہی چلی جا رہی ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا کردار تو اصل مشکوک ہے نا، امریکہ نے کیا ہے، الٹا صرف اور صرف کٹایا پاکستان کو۔ عمران صاحب، میں یہاں پر پاکستان کی حکومت کے کردار کی بات کر رہی ہوں۔ پاکستان کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک کشمکش کی صورتحال میں پھنس چکا ہے؟ ایک طرف تو افغانستان کی طرف سے الزامات کی بوچھاڑ ہے، دوسری طرف امریکہ کا دباؤ ہے جس کا خود ادراک وزیر اعظم پاکستان کر رہے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ جب تک اشرف غنی ہیں اقتدار میں طالبان کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ پاکستان کہاں کھڑا ہے، کہاں اسٹینڈ کرتا ہے؟ کیونکہ ابھی تک پاکستان نے دیگر ممالک سے کوئی رابطہ نہیں کیا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات نہیں کی، کیونکہ ایک پڑوسی ملک صرف پاکستان تو نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیہ، یہ بڑا ہی ایک اہم ایشو ہے، کیونکہ افغانستان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ صرف افغانستان کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ افغانستان میں خانہ جنگی بڑھ جاتی ہے تو اس کا براہ راست اثر پاکستان پہ آئے گا، اور یہ اثر صرف یہ نہیں آئے گا کہ آپ نے وہاں سے مہاجرین آ جائیں گے، یہ اثر اس طرح سے آئے گا کہ آپ کے یہاں مہاجرین بھی بہت زیادہ آئیں گے اور دہشت گردی بھی بہت زیادہ آئے گی۔ آپ کے ملک میں کراچی سے لے کے پشاور تک وہ حالات بن جائیں گے کہ اللہ نہ کرے اس طرح کے حالات بنے۔ اس سارے معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی حکومت کی طرف سے خارجہ امور کے حوالے سے جس نالائکی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس کی مثال ماضی میں شاید کہیں بھی نہ ملے۔ یہ نہیں میں کہوں گا کہ پچھلی حکومتیں جو تھیں وہ خارجہ امور پہ بڑی کمپیٹنٹ تھیں یا بڑے معاملات تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اتنا اہم معاملہ ہے اور آپ کو امریکہ لفٹ نہیں کرا رہا۔ جو بائیڈن آپ کو فون کرنے کو تیار نہیں ہے، جتنے معاملات ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کا کوئی بندہ برطانوی ہم منصب جو ہے آپ کا، اس سے وہ آپ کو دعوت نہیں دی اس نے ابھی تک۔ یہ سارے جتنے آپ یہ دیکھیں، اور پھر آپ کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اگر یہ بغلیں بجاتے پھریں تو واہ جی واہ، دیکھیں ہم تو جو دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں پاکستان بھی شریک ہے۔ بھائی جان، اس میں اجلاس میں شریک ہونا کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اصل معاملہ یہ دیکھیں کہ افغانستان میں ہونے کیا جا رہا ہے۔ طالبان نے 9 صوبوں جو ان کے صوبے ہیں صوبائی دارالحکومت وہاں پہ قبضہ کر لیا ہے۔ امریکہ آپ کو یہ باور کروا رہا ہے اور پوری دنیا میں یہ ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کا حمایتی ہے، پاکستان کی طرف سے طالبان کو سپورٹ ہے۔ امریکہ آپ کو ملزم سے مجرم ثابت کرنا چاہتا ہے۔ افغان حکومت جو ہے وہ آپ کے در پہ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ پاکستان جو ہے وہ طالبان کی سپورٹ کرتا ہے۔ اب پینٹاگون کے ترجمان کی طرف سے جو بیان سامنے آیا وہ کیا ہے؟ اگر آپ نے اس پہ ذرا غور کیا ہو تو وہ یہ ہے کہ جی آپ کی سرحدوں کے پاس جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں
وہ دور کرنا ہوں گے، یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا، یعنی کہ آپ پوری اس تباہی کی جنگ میں، اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ جی ہاں، ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اتنے ہزاروں لوگوں کی قربانیاں بھی دی، اپنا پیسہ بھی خرچ کیا، اپنی سرزمین بھی دی، اس کے باوجود آج ہم یہ ساری دنیا کی باتیں سننے پر مجبور ہیں۔ اس میں یقین ہماری ہی کوتاہیاں ہیں کہ ہم دوبارہ سے کوئی غلطی کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو بین الاقوامی صحافی ہیں ان سے ملاقات میں بھی افغانستان کے حوالے سے بڑے کھل کر بات کی ہے، اور یہ کہا کہ اس وقت امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے وہ خطے میں اب بھارت ہے۔ پاکستان کو 20 سال کا گند صاف کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ 20 سال گزشتہ امریکہ نے ٹریلینز ڈالر کا سرمایہ کاری کرنے کے باوجود، دنیا کے ممالک کے افواج وہاں پر جھونکنے کے باوجود، آج پھر بات چیت کے ذریعے افغانستان کے مسئلے کے حل کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ افغانستان میں روز خبریں یہ آ رہی ہیں کہ افغان طالبان آئے روز کسی نہ کسی صوبے پر، کسی نہ کسی علاقے پر قبضہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خود امریکی یہ رپورٹ سے بتا رہی ہیں کہ 90 دن کے اندر طالبان کابل پر قبضہ کر لیں گے، یعنی کہ وہاں پر ان حکومت قائم ہو سکتی ہے یا قبضہ ہو سکتا ہے، جو بھی صورتحال ہو سکتی ہے۔ اس پر اب بار بار جب بھی یہ بات ہوتی ہے تو پاکستان کو آگے پیش کیا جا رہا تھا کہ پاکستان اپنا کردار ادا کرے، اور الزامات افغانستان حکومت کی جانب سے اکثر و بیشتر پاکستان پر لگائے جا رہے ہوتے ہیں۔ بہت کچھ تلخ حقائق ہیں، لیکن ان تلخ حقائق کو آپ کے سامنے لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن جب افغان طالبان اب طاقت میں آ رہے ہیں تو وہ تو قطعاً بھی اب افغان حکومت سے مذاکرات جیسی چیز نہیں کریں گے۔ آج یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم انڈیا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ ویل اینڈ گڈ جناب، آپ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، لیکن آپ کا اسٹریٹجک پارٹنر آپ کی بے پناہ حمایت اور اندھا دھند حمایت کے باوجود، اور اس شخص کی حمایت کے باوجود جو آپ کے لیے پرسونا نان گریٹا تھا، جو امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، جس کو آپ ویزا نہیں دے سکتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے ملک میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا پسندیدہ ہو گیا، جو ناپسندیدہ وہ پسندیدہ ہو گیا، اور آپ اس کو لا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی اکنامی ہو کر ابھرے۔ اچھا، ایسی صورتحال کو روکنے کے لیے آپ نے کہا ہے کہ جناب ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان سرنڈر کرے، افغانستان سرنڈر کرے، آپ چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ سرنڈر کرے، سینٹرل ایشیا سرنڈر کرے، آپ کا ساؤتھ ایشیا سرنڈر کرے، اور بادشاہی جو ہے وہ انڈیا کے ہاتھ میں دی جائے۔ تو اس بادشاہی کو، اکنامک کی جو آپ کی بادشاہی ہے، اس کو کون مانے گا؟ اور انڈیا کی ہیجمنی خود انڈین لوگ نہیں مان رہے نا۔ ایک اور زمانہ تھا جب منموہن سنگھ جو ہے وہ یہاں پر ایک اکنامک کا کام کر رہا تھا۔ اب جو یہ کر رہے ہیں مودی کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، مودی ڈو ایز ڈائریکٹڈ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں یہ افغانستان کا مسئلہ انفرادی طور پر افغان مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایران کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے ایک بہت بڑا دنیا کا، جس میں یہ چاہتے ہیں کہ اس کو برقرار رکھتے ہوئے ہم آگے کی پیش رفت کریں اور انڈیا کی ہیجمنی کے لیے راستہ ہموار کریں، جو کہ ظاہر ہے ناممکن ہے۔ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، نہیں کرتے ہیں، اور ہم کسی جنگ میں نہیں جا رہے ہیں، کسی اور مسئلے میں انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی تنازع نہیں ہے، اور ہم نے فینسنگ کر لی ہے، اپنے بارڈر سیل کر دیے، اور ہم کیا کریں؟ اور آپ چاہتے ہیں کہ یا ہم خود اپنی بندوقیں اٹھائیں اور جا کر مارنا شروع کر دیں جو اشرف غنی سے لڑ رہے ہیں؟ یہ تو آپ آئے تھے، آپ یہ سب کچھ ختم کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے 20 سال جنگ لڑی، آپ نے کابل سے لے کر ہرات تک، ہرات سے لے کر کندھار تک، کندھار سے لے کر قندوز تک، ہر جگہ پر آپ نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، تو آپ تو نہیں مار پائے، آپ تو پھر بھی ان پر قابو نہیں کر پائے، اب ہم کہاں سے جا کر قابو کریں گے؟ چلیں ہم جنگ شروع کر دیتے ہیں، ہم بھی طالبان کے ساتھ 20 سال بعد خود اب مذاکرات کی میز پر آ گئے ہیں، تو ہمیں کیسے کہا جائے کہ ہم نہیں، ہم تو مذاکرات بھی نہیں، ہم تو نہیں، دوحہ میں تو یہ گئے تھے، اور ہم سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ مدد کر سکتے ہیں، تو ہم اپنے طور پر ان کی جو بھی مدد کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے سارے ڈائلاگ خود کیے، گفتگو خود کی، تاریخ خود کی، سرنڈر خود کیا، وہاں سے گئے خود، راتوں رات انہوں نے بگرام ایئرپورٹ کو خالی کیا اور چلے گئے۔ تو یہ ان کا اپنا شیڈول تھا، کوئی پاکستان نے شیڈول بنا کر تھوڑی دیا تھا کہ آپ چلے جائیں پھر ہم طالبان کو بلا لیتے ہیں، تو طالبان آ گئے۔ بھائی طالبان کی جو بھی ہے آپ ان کو بالکل تہس نہس کر دیں، ان کا ہمارے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ آن دا ریکارڈ ہیں کہ ہم نے 40 سے 41 سال پہلے افغان جنگ میں
امریکی مفادات کے حصہ دار بن کر جو غلطی کی تھی، یا انہوں نے نہیں امریکہ کا لفظ کیا، ظاہر ہے ہم نے جا کر آزاد دنیا کے سپاہی کے طور پر جا کر ان کا مقابلہ کیا تھا، اور ہم نے وہ غلطی کی تھی. یہ کہا ہے قمر جاوید باجوہ صاحب نے. بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی ہمارے لیے غلطی ہے، ہم افغانستان کی آگ میں کیوں جائیں گے کودنے کے لیے؟ ہمارے پاس کیا رکھا ہے کہ افغانستان کی جنگ میں کودیں، لیکن کیا آپ کے بچھائے ہوئے کانٹے ہم نے صاف کرنے ہیں؟ بالکل. آپ کی ناکامیوں کے ہار ہم نے اپنے گلے میں ڈالنے ہیں. ہم نے سب کچھ طے کرنا ہے کہ جناب ہم نے ساری راہ ہموار کر کے کہنا ہے کہ جناب آئیے، یہ سارا کپ بھی تیار ہے، چائے بھی تیار ہے، کھانا بھی تیار ہے. جو آپ نے بولا ہے لغاری صاحب، یہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ امریکہ کی نظر میں پاکستان افغانستان میں چھوڑا ہوا امریکہ کا 20 سال کا گن صاف کرنے کے لیے کہہ رہ گیا ہے.